بچوں، زکوٰۃ کی اہمیت کی بات کی جائے تو جہاں آپ نے یہ جانا کہ قرآن مجید، سنت مطہرہ اور اجماع صحابہ سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کا اہتمام کرنا ہے، تو وہیں پر اس کی کچھ فوائد بھی ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس کے فوائد سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اور وہ کیا فائدے ہیں؟ وہ یہ فائدے ہیں کہ جب ایک انسان، ایک مسلمان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس عمل کو متواتر کرتے رہنے سے اس کا دل نہ صرف یہ کہ مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے دل سے مال کی ہوس نکل جاتی ہے اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کی محبت لے لیتی ہے۔ اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ جو دولت اس نے کمائی ہے وہ اس کی نہیں ہے، اس میں دوسروں کا بھی شیئر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نوازنے والا ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد موجود ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھے۔ زکوٰۃ ہمارے دین کا ایک اہم رکن ہے، ہمارے اوپر اس کو فرض کیا گیا ہے، ہم نے اس کو بجا لانا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ جو زکوٰۃ وہ ادا کرتے ہیں دراصل وہ اللہ تعالیٰ پر قرض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض حسنہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا دو چند دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ قدر شناس اور بردبار ہے۔ تو بچوں، اس آیت کی روشنی میں بھی آپ نے دیکھا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ خود انسان کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے۔ وہ اپنے کل مال کا 2.5% نکالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جتنا تم اللہ کی راہ میں دو گے وہ اللہ پر قرض ہے، اللہ اس کو دگنا کر کے تمہیں واپس کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ تو بچوں، زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ بھی اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ یہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔